جن کی کتاب سے تفسیر سے بڑی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے اور جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو قطعیت کے ساتھ قرآن مجید سے ثابت کیا۔ آج کی گفتگو اسی ہی آیہ کریمہ کی تفسیر میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ آیت اللہ السید محمد حسین طباطبائی ان کی تفسیر سے کر رہے ہیں۔ بہت بڑے نامور بزرگ ہیں اور اہل تشیع کی علمی تاریخ میں ان کا پایہ بہت بلند ہے۔ آیت اللہ طباطبائی، ان کی تفسیر ہے المیزان فی تفسیر القرآن، نویں جلد ہے، نویں، جس جلد میں یہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر آئی ہے۔ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 40۔ اب اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد میں اجمالاً عرض کر دوں کہ اس امر میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں، ہر دو طرف کے ائمہ تفسیر اور علماء تفسیر اور علماء اور محققین، ہر دو طرف کے، ان کا اجماع ہے اس بات پر، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اس امر پہ کوئی اختلاف اور نزاع ہی نہیں ہے کہ یہ آیہ کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ بھئی آپ کی کتابوں نے کیا لکھا، فلاں کی کتابوں نے کیا لکھا، فلاں روایت میں کیا آیا، سب کتابیں، سب روایتیں چھوٹی ہیں، نیچے ہیں، سب سے بڑی اللہ کی روایت ہے جو بصورت وحی مصطفیٰ کو کی، سب سے بڑی اللہ کی کتاب ہے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی۔ ہر شے سے اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ روایتوں میں 1000 بار غلطیوں کا امکان ہو سکتا ہے، قرآن میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے، قرآن کی آیت کسی نے گھڑ کے نہیں ڈالی، روایتیں بہت لوگوں نے گھڑ کے ڈالی، دور بنو امیہ میں بھی اور دور عباسی میں بھی، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی۔ اس لیے جرح و تعدیل کا فن وجود میں آیا تاکہ کھوٹے کو الگ کر دیا جائے، کھرے کو بچا لیا جائے۔ یہ ایک الگ باب ہے، ایک سائنس ہے۔ قرآن پر کسی جرح و تعدیل کے فن کا اطلاق نہیں ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ لوگوں کی روایت نہیں ہے، راویوں کے ذریعے نہیں ہے روایت، اللہ رب العزت نے براہ راست بھیجا اور ایک ہی ٹرانسمیٹر راوی ہے درمیان میں، سیدنا جبرائیل امین، اور جبرائیل امین نے اتنا لفظ بھی نہیں بولا جو عام راوی بولتا ہے، قال قال رسول اللہ، اتنا بھی نہیں کہا یا رسول اللہ، قال قال اللہ بھی نہیں کہا، یہ لفظ ایڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، جو اللہ نے نازل کیا قلب مصطفیٰ پہ اتار دیا، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ تو دوسرا کلام فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، دو باتیں کلیئر ہیں، آپ کو نہیں ملیں گی کہ اللہ اپنا ذکر کرے اور اپنے محبوب کا کسی مخلوق کا ذکر کرے اور دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کر دے۔ یہ شان سوائے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ خواہ وہ ضمیر جو ہے واحد کی ہو، خواہ وہ تثنیہ کی ہو، مگر ضمیر ایک ہو، خواہ ہو خواہ ہما ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ ضمیر ایک ہی ہے مگر ہو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہما دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس دونوں کو، ہو کو بھی ہو کو بھی، اہل علم و فن یہ کہیں گے کہ دو کا ذکر ایک ہی ضمیر میں کیا ہے، ایک ہی ضمیر میں کیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے للواحد، یہ ضمیر ہے للاثنین۔ تو اللہ رب العزت اپنے اور اپنے محبوب کو ایک ضمیر میں جمع کرتا ہے، ضمیر واحد میں بھی جمع کیا ہے
اور احادیث میں درجنوں احادیث ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس میں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ہی ضمیر میں ہما کہہ کے جمع کیا ہے. ایک استثناء ہے, اس کے سوا کوئی استثناء نہیں. اب یہ پوزیشن مخلوق کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جب آتا ہے تو بہت کم ہے کہ حضور اپنے ساتھ کسی اور کو ملا کے تو ایک ضمیر ہما کی استعمال ہوئی ہو. الگ الگ ذکر آتے ہیں. اب یہ حدیث نبوی کا مضمون نہیں ہے, یہ قرآن ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس محبوب صحابی مصطفیٰ ابو بکر صدیق کو دونوں کو اکٹھا ایک ضمیر میں بیان کیا ہے. اللہ نے قربت کے بیان کی انتہا کر دی ہے. دونوں کو جمع کرنے, ان کی قربت, ان کی فنائیت انتہا کر دی ہے بیان میں. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے. تو جب ہما ایک ہی ضمیر تثنیہ میں جب دو کو جمع کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ کا یہ غلام ابو بکر کبھی جدا نہیں ہوں گے. جب اللہ نے ہما بنا کر دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کر دیا, جن کو اللہ نے جمع کر دیا ان کو کوئی اور انسان جدا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ صدیق اکبر کیسے حضور سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ان کا جدا ہونا تو پھر معاذ اللہ اللہ کے کلام کو غلط کر دے گا, نفی کر دے گا, تکذیب کر دے گا. کیونکہ اللہ جب کلام کرتا ہے تو ایک دن کا علم نہیں رکھتا. یہ نہیں کہ اس ہفتے کا حال جانتا ہے اور اگلے ہفتے کا معلوم نہیں. مہینے سال کا حال جانتا ہے, اگلے سال کا معلوم نہیں. 23 سال کا حال جانتا ہے یا 10 سال کا, تو وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا حال معلوم نہیں. اللہ کے علم کی شان یہ نہیں ہے. ازل سے ابد تک وہ سارا علم رکھتا ہے, عالم الغیب والشہادہ. جب وہ ایک شان کسی کو دیتا ہے تو آگے پیچھے سب کچھ دیکھ کر دیتا ہے. اس کو علم ہے کہ یہ نہ غار میں جدا ہوئے ہیں, اکٹھے ہیں, اور بعد از وفات مزار میں بھی اکٹھے رہیں گے. اذ ہما فی الغار اشارہ کر رہا ہے کہ یکونا ہما فی المزار, یہ دونوں مزار میں بھی اکٹھے ہوں گے. یعنی حضور کے وصال کے بعد میں بھی ہما میں جو جمعیت پیدا کر دی تھی, شان جمع, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ خاص نقطہ ہے. پھر تیسری بات, اذ یقول لصاحبہ, پھر ارشاد فرمایا جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے. اس پر بات ہم کر چکے, آج بھی آئے گی, کہ واحد مقام ہے جس میں قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے قرآن میں ان ہزارہ نفوس قدسیہ میں سے ایک شخص کو چن کر اللہ نے اپنی زبان سے صحابی کہا ہے. جس کو اللہ نے صحابی مصطفیٰ کہا, کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد وہ شان صحابیت سے گر جائے گا؟ اس کا مطلب ہے معاذ اللہ اللہ کو غلطی لگی یہ کہتے ہوئے. اب اللہ نے جس کو صحابی ڈکلیئر کر دیا تو اس کی صحابیت کو منسوخ کرنے کے لیے پھر قرآن کی آیت چاہیے, نص صریح, نص قطعی اور معین اور خاص. اس کو روایتیں اور واقعات, اباطیل اور قصے, کہانیاں اور تذکرے کروڑ بھی جمع ہو جائیں تو اللہ کی قرآن کی اس کتاب کی نص صریح کو اور نص قطعی کو منسوخ نہیں کر سکتے. جو اپنے مورد میں اور اپنے اطلاق میں بھی قطعی. لہذا سیدنا صدیق اکبر کی شان پر تو گفتگو کرنا تو صریحاً قرآن کو جھٹلا دینا ہے, منفی گفتگو کرنا. اذ یقول لصاحبہ, پھر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اب تک تو معیت تھی رسول کی اور ابو بکر صدیق کی, دو کی. اب تیسری اس مقام پر فرمایا ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اب اللہ کی معیت بھی مصطفیٰ اور ابو بکر صدیق کو مل گئی. اب تین ہو گئے, اللہ, رسول اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ.
ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ، ورنہ آقا علیہ السلام فرما دیتے اللہ میرے ساتھ ہے، ابو بکر نہ گھبراؤ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، نہیں فرمایا اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ۔ تو بولیے جن کے ساتھ اللہ ہو کیا ان کے قدم بھی کبھی لڑکھڑا سکتے؟ اللہ اپنی معیت کی ضمانت دے دے اور زبان مصطفیٰ سے دے، یہ وہ معیت نہیں ہے جو عمومی معیت ہر ایک کو نصیب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، عمومی بات نہیں ہے، یہ خصوص کے ساتھ کلام ہے۔ اور پھر پانچواں درجہ، معیت ایسی نہیں ہے کہ معیت ملی اور چھوٹ گئی، نہیں، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس پر سکینت اللہ نے ان کے دل پہ نازل کر دی تاکہ مرتے دم تک استقامت نصیب ہو جائے۔ اب معیت محمدی اور معیت الہیہ میں استقامت بھی نصیب ہو گئی، استقامت بھی نصیب ہو گئی۔ یہ 5 شانیں ہیں جو اس ایک آیت کریمہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بلند کرتی ہیں۔ اب یہ آیت اللہ تبا تبائی اس آیت کریمہ کے تحت، میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، اب اس پر دلیل لا رہا ہوں۔ یہ کتاب المیزان، اس کی جلد 9 صفحہ 279 279، اس میں آپ لکھتے ہیں والمراد بصاحبہ ہوا ابو بکر، اگلا لفظ غور سے سنیے، للنقل القطعی، یہ روایت قطعیہ ہے، اس میں کسی شک و شبہ کا امکان نہیں، اس کو رد کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ لما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، وہ بیان کر رہے ہیں تفصیل، جب آقا علیہ السلام رات کو نکلے تو غار سورت کی طرف چلے، فرماتے ہیں وَتَابِعَهُ ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی، اب اس روایت میں وہ کہتے ہیں ان کو پتا چلا کہ آقا علیہ السلام ہجرت فرما گئے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ آقا علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور ان کو ساتھ لے کے چلے، ساتھ لیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ چلے اور سیدنا صدیق اکبر کو خبر تھی، آپ ان کے پیچھے چلے، یہ اللہ نے آگاہ کر دیا تو ان کے پیچھے آئے۔ انہوں نے دوسری روایت کو لے کر بیان کیا ہے، لطیف بات، اب یہاں آقا علیہ السلام کے اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفاداری اور جان نثاری پر حضور علیہ السلام کا اعتماد کتنا تھا، کامل یقین۔ جب وہ ان کے پیچھے چلے، فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسہ خلفہ خاف ان یکون الطلب، جب کسی آدمی کے پیچھے چلنے کی آہٹ آئی، پیچھے چلنے کی قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور آپ نے محسوس کر لیا کہ کوئی آدمی، چونکہ رات کا وقت تھا، پیچھے آ رہا ہے، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید کفار جو میری تلاش میں نکلے ہیں کہیں وہ نہ نکلے ہوں۔ لیکن فلما رأى ذلك ابو بکر تنحنح، فلما سمع ذلك رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ عرفه فقام له حتى تبعه فأتي الغار، اور جب آپ کو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، ویلکم کیا اور کھڑے ہو گئے، ان کو پہچانا، انہوں نے اپنی پہچان کروائی، اور آپ کھڑے رہے سیدنا ابو بکر صدیق کی آمد کی انتظار تک کہ مجھے مل لے۔ جب وہ آپ سے مل گئے، اتنی دیر کھڑے ہو کے انتظار کیا، تو تب دونوں مل کے غار میں گئے، اس پر کہتے ہیں اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں۔ پھر آیت اللہ تبا تبائی لکھتے ہیں قال فماکث ہوا وابو بکر فی الغار 3 ایام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں قیام پذیر رہے۔ باقی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ 3 دن اور 3 راتیں جب قیام پذیر رہے تو اس وقت پھر آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر صبح و شام گھر سے کھانا پہنچا جاتے، اور آپ کا غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کے لا کے دودھ پہنچا جاتا، تو پورا گھر سیدنا صدیق اکبر کا آقا علیہ السلام کی نوکری پہ لگا رہا۔ اب
ایک اگلا ریفرنس دے رہا ہوں، اہل تشیع حضرات کی بہت بڑی معتبر کتاب ہے، تفسیر کی کتاب البرہان فی تفسیر القرآن، البرہان۔ اس کے مصنف ہیں سید ہاشم بن سلیمان بن سید اسماعیل بن سید عبد الجواد الحسینی البہرانی، 1107 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس تفسیر کی کتاب کا اور چھپی ہوئی ہے قم سے، مطبع علمیہ قم، مطبع علمیہ قم کی چھپی ہوئی تھی۔ میزان بھی ایران کی چھپی ہوئی تھی۔ تمام کتب جن کے ریفرنس دے رہا ہوں یہ سب قم اور تہران کی چھپی ہوئی۔ 1393 ہجری کا مطبوعہ ہے، طبع جو میرے پاس ہے اس وقت، مطبع علمیہ قم کا، اس کی دوسری جلد ہے اور طبع ثانیہ ہے، سیکنڈ ایڈیشن ہے یہ۔ اب اس حدیث، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف بھی کرایا غار ثور میں، ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق نے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے لوگ دریا میں آ رہے ہیں، سمندر میں کشتی میں سوار آ رہے تھے، ان کو وہ منظر دکھایا، اور مدینہ طیبہ میں انصار جو انتظار کر رہے تھے آمد مصطفیٰ کی، تو غار ثور سے بٹھا کر مدینہ بھی دکھا دیا۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ روایت بیان کرتے ہیں صاحب برہان، صفحہ 126 پر اسی آیت کے تحت، اور سید رضی، یہ سید رضی ہیں جو مؤلف اور مرتب ہیں نہج البلاغہ کے، وہ اپنی کتاب الخصائص میں روایت کرتے ہیں، الخصائص میں، اور بیان کرتے ہیں کہ یہ اسناد مرفوع کے ساتھ ہے۔ بس آگے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ان کے یہاں بالعموم روایت کو، سند پوری کو، روات کو بیان کرنے کا رواج نہیں، بس لکھ دیا کہ اسناد مرفوع کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اور راوی جو ہیں سید رضی ہیں لکھنے والے اپنی کتاب الخصائص میں، کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے، آپ کے اصحاب میں سے ایک کسی نے پوچھا، این کنت حیث ذکر اللہ نبیہ و ابا بکر ثانی اثنین ازما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ کے ایک اصحاب میں سے، تلامذہ میں سے ایک نے پوچھا کہ اے مولا علی شیر خدا امیر المومنین، اس وقت آپ کہاں تھے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں؟ اب یہ بات اس سے معلوم یہ ہوا سید رضی کی روایت سے، اسناد مرفوع سے، کہ یہ بات صحابہ کرام میں بھی طے تھی، مولا علی شیر خدا کے وقت میں بھی طے تھی، اور آپ کے تلامذہ کو بھی موجود تھی، اس وقت بھی اختلاف نہیں تھا، آج بھی اختلاف نہیں۔ اس نے صرف یہ سوال کیا کہ آپ کہاں تھے اس وقت جب اللہ نے اتنی بڑی شان کی آیت نازل کی، اتنی عظمت بیان کی، اتنی علو منزلت اور علو قدر بیان ہوئی، اتنی عظیم شان بیان ہوئی ابو بکر صدیق کی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ثانی اثنین کہا، اذ یقول لصاحبہ کہا، لا تحزن ان اللہ معنا کہا، دو میں سے دوسرا، جب دونوں غار میں تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب اتنی بڑی شانیں بیان ہوئی تو آپ کہاں تھے اس وقت؟ یہ سوال کیا۔ اب امیر المومنین سیدنا علی اور مرتضیٰ جواب دیتے ہیں، فقال امیر المومنین ویحک یا ابن الکوا کنت علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہلاک ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ تم مجھ سے یہ پوچھنے والے، میں اس وقت مصطفیٰ کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اب نصیب کی بات ہے، مجھے تاجدار کائنات کا بستر نصیب کیا، اور ابو بکر صدیق کو 3 دن اور 3 رات کو اپنی صحبت اور خلوت نصیب کی، عطا کی غار میں۔ تو نہ ادھر کوئی زبان اہانت کھول سکتا ہے، نہ ادھر کوئی زبان اہانت کھول سکتا ہے۔ تو کتنی ناانصافی کی بات ہوگی کہ ایک طرف عقیدت ہو اور ایک طرف یعنی عداوت پیدا ہو جائے، استغفر اللہ العظیم۔
تو آپ نے فرمایا اس وقت میں آپ کے بستر پہ لیٹا ہوا تھا جب ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کی معیت میں غار ثور میں تھے اور اللہ کی یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی. تو گویا مولا علی شیر خدا نے تصدیق کر دی اس پوری تفسیر کی. اب اس کے بعد ایک اگلی تفسیر شیعہ حضرات کی کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، اور اس تفسیر کے مؤلف ہیں محقق محمد بن المرتضی المحسن الکاشانی. یہ بھی 11ویں صدی ہجری کے بڑے جلیل القدر شیعہ مفسرین میں سے ہیں. یہ ان کی جلد اول کی جز اول میں ہے یہ آیت کریمہ جو بیان ہوئی، اور یہ بھی طبع اس کا 1393 ہجری کا ہے اور ایران کا طبع ہے، تہران کا، خیابان بوزر کا. کتاب الصافی. اب سورہ توبہ کے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اذ یقول لصاحب اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی خاص بات ہے، ہوا ابو بکر لا تحزن اے لا تخف ان اللہ معنا بالعصمت والمعونہ. اے ابو بکر غم نہ کر، خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس نے ہمیں اپنی عصمت اور اپنی مدد کے ساتھ اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. تو گویا اب یہ کتاب الصافی شیعہ حضرات کی تفسیر کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنی عصمت و معونت کی حفاظت عطا کی. تو جس صحابی رسول کو اللہ اپنی عصمت اور معونت کی حفاظت عطا کرے اس کے قدموں میں کب معونت کی حفاظت عطا کی. تو جس صحابی رسول کو اللہ اپنی عصمت اور معونت کی حفاظت عطا کرے اس کے قدموں میں کبھی بھی زندگی تا دم حیات تزلزل آ سکتا ہے. اور یہ جو بات ہے آگے پھر آپ کی شیعہ حضرات کی ایک جلیل القدر کتاب ہے کتاب الکافی. کتاب الکافی بہت بڑی اصول میں سے ہے، ان کے اصول اربع میں، جیسے ہماری سیاہ ستہ ہیں اور بخاری مسلم کا درجہ ہے اس درجے کی کتاب. اس میں عن الامام باقر علیہ السلام. اب اس آیت کی تفسیر میں سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام کا قول روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یقول لابی بکر فی الغار اسکن فإن اللہ معنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک حضرت ابو بکر کی طرف کیا اور چہرہ مبارک کر کے فرمایا ابو بکر بالکل اطمینان سے رہ، سکون کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. انہوں نے بھی سیدنا امام باقر علیہ السلام نے بھی تصدیق کی، اور اللہ کی یہ جو سکینت ہے اور معیت ہے اس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کو شریک کیا، یہ امام محمد باقر علیہ السلام. اب یہ قرآن کا بیان ہے اور تفسیریں ائمہ اطہار اہل بیت کی ہیں، کتابیں شیعہ حضرات کی ہیں تفسیریں. جب اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی معیت بھی حاصل ہے، عصمت بھی حاصل ہے، معونت بھی حاصل ہے، حفاظت بھی حاصل ہے، سکینت بھی حاصل ہے، استقامت بھی حاصل ہے، تو بعد کے کتابوں کی روایات پر مبنی قصے کہانیوں اور واقعات پہ یقین کر کے آپ قرآن کے بیان کو اگر منسوخ کر دیں تو بتائیے کس درجے کا یہ ایمان ہوگا، کس درجے کا عدل اور انصاف ہوگا. یہ ائمہ اطہار اہل بیت کے اقوال ہیں، مولا علی شیر خدا کے ہیں، امام محمد الباقر کے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ہے. پھر آگے اسی طرح آتا ہے حوالہ تفسیر اثنا عشری. تفسیر اثنا عشری اہل تشیع کی بڑی معروف جلیل القدر تفسیر. مؤلف ہیں اس کے حسین بن احمد الحسینی الشاہ عبد العظیمی. تہران کے پاس شاہ عبد العظیم مزار بھی ہے. حسین بن احمد الحسینی الشاہ عبد العظیمی، ان کی تفسیر جلد 5.
وہی ایران کا تباہ ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں یہی شان ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ کہتے ہیں یعنی 2 نفر بودند حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر، صرف 2 نفر تھے، صرف 2 ہستیاں تھی غار میں، کوئی تیسرا نہ تھا. ایک حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں تھے. آگے کرتے ہیں اذ ہما فی الغار، یہ ذکر ہے قرآن میں جب وہ دونوں غار میں تھے. یہاں انہوں نے بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے، خاص تفسیر اثنا عشری میں شاہ عبدالعظیمی نے. وہ فرماتے ہیں کہ آن 2 نفر در غار بودند حضرت پیغمبر و ابی بکر، 2 افراد، 2 جانیں، 2 تن جو غار میں موجود تھے. ہم تو بھائی 5 تن بھی مانتے ہیں اور قرآن کے بیان کیے ہوئے یہ 2 تن بھی مانتے ہیں. کوئی مانے نہ مانے، میں نے عمر بھر 5 تن کی بات کی ہے، حدیث سیاح سے کی ہے، تو 5 تن بھی مانتے ہیں. اور یہاں قرآن اذ ہما فی الغار 2 تن بیان کر رہا ہے. تو طریقہ اہل ایمان کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ 2 تن بھی مانیں، وہ 5 تن بھی مانیں. اور وہ آگے بیان کرتے ہیں بڑی خاص بات، درآں حال نصرت فرمود حق تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را منفردن از ہر شیء مگر ابی بکر. بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نصرت بھیجنے کی بات کی، اپنی مدد کی، اپنی سکینت کی، اپنی معیت کی، اللہ نے اپنی نصرت کی، سکینت کی، معیت کی جو بات کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری اور اس کو ساری کائنات کے نفوس سے، کائنات انسانی کے جملہ افراد سے منفرد جدا کر دیا، صرف اور صرف اس میں شریک کیا ابو بکر صدیق کو. دیکھ لیں، اب یہ میرا کلام تو نہیں ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں. اہل تشیع حضرات، نوجوان نسل، پڑھے لکھے لوگ، میں نے آپ کو عرض کیا سنیت اور شیعیت کو تھوڑی دیر ذرا ایک سائیڈ پہ رکھ لیں، ٹیبل پہ رکھ لیں، ایک سائیڈ پر ذہن خالی رکھ لیں، اور تفریقے کے ماحول سے نکل کر خالی و ذہن ہو کر قرآن اور قرآن کی تفسیر ائمہ اطہار اہل بیت کی زبان سے، کتب شیعہ سے، بس اس کو سنیے. یہ تفسیر جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، تفسیر اثنا عشری جلد 5، حسین بن احمد الحسینی الشاہ عبدالعظیمی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مدد و نصرت و معیت و سکینت اتاری اس وقت، اسے منفرد کر دیا، ساری کائنات کے ہر فرد کو اس سکینت خاصہ سے الگ کر دیا، تو صرف مصطفیٰ پر اتاری اور شریک کیا پوری دنیا میں فقط ایک فرد کو، ابو بکر صدیق کو، حضور کے ساتھ ان کو خاص کر دیا. تو جس کو اللہ نے ساری کائنات سے جدا تنہا یک تن کو مصطفیٰ کے ساتھ جوڑا، ہم حضور کے وصال کے بعد اسی کا ہی پھوڑنا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن کی تکذیب نہیں تو اور کیا ہوگی. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بس ٹھنڈے دل سے ذرا سوچئے. یہ نقطہ نظر بعد کے ادوار فتن کی پیداوار ہے. جب بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانوں میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے، اور جھگڑوں میں، اختلافات میں، ایک دوسرے کے خلاف غلط روایتوں کے گھڑنے میں، واقعات گھڑنے میں، تو طرح طرح کے راوی جیسے کئی پیدا ہو گئے، جیسے بارش کے موسم میں بدنی مینڈک اور کیا کیا نکل آتا ہے، اس طرح راوی اور لکھنے والے اور بیان کرنے والے قصہ خواں پیدا ہو گئے. متابے تو تھے نہیں، ہاتھ کے قلمی نسخے ہوتے تھے، وہ روایتیں گھڑتے گئے، سندیں بناتے گئے، واقعات کتابوں میں آ گئے. اب ان واقعات پر جب ایک دوسرے کے خلاف علمی اعتقادی جنگ جاری تھی، عداوت تھی، اس ماحول کے وضع کردہ راویوں کے واقعات پر اعتماد کر کے آپ عقیدہ بنا لیں اور قرآن نے نص صریح میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، اور قرآن کا فیصلہ بھی ان واقعات کی روشنی میں کرنا چاہیں، تو گویا یہ قرآن تو رد ہو جائے گا. نہیں،
بلکہ میں کہوں گا جو کچھ واقعات میں ملیں ان کا فیصلہ قرآن سے لیں، اگر قرآن کے حکم کے مطابق ہوں تو قبول کریں، اور قرآن کے حکم سے ٹکراؤ ہو تو ان کو رد کر دیں، قرآن پر ایمان رکھیں۔ یہ ختم کیا بہت ساری تفاسیر کے ساتھ، اور اگلی آیت کریمہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں شروع کرتے ہیں۔ سب میرا پیغام یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا قرآن مجید کی تو ایک نص ہی کافی ہوتی ہے، ایک نص ہی، اور یہاں تو درجنوں سنیں گے آپ آیات کریمہ قرآن مجید میں، کوئی سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں، مگر جب میں یہ کہہ رہا ہوں شیعہ کتب تفسیر کے حوالوں سے، میں اہل سنت کی تفاسیر کی کتابوں کو اس سیریز آف لیکچر میں ٹچ بھی نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ بھی نہیں لگا رہا۔ اس سیریز میں کوئی سیدنا صدیق اکبر کی شان میں آیت بیان ہوگی، کوئی سیدنا فاروق اعظم کی شان میں، کوئی سیدنا عثمان غنی کی شان میں، جن 3 صحابہ کرام کا خلفاء کا انکار بعض اوقات غلطی سے ذہن میں آتا ہے، جن کے خلاف ذہن بنائے گئے ہیں، اور کچھ خلفاء اربعہ چاروں کی شان میں، کچھ جمی صحابہ کی شان میں، کچھ ان کی خلافت راشدہ کی شان میں۔ اس کے بعد پھر آپ سوچئے گا کہ اگر قرآن مجید اتنا واضح اور قطعی اور صریح ہے ان کی شان میں، تو کیا بعد کے واقعات اور گھڑی ہوئی روایات اس قابل ہیں کہ وہ قرآن کو منسوخ کر دیں اور قرآن کی دی ہوئی تعلیم کو معاذ اللہ رد کر کے نیا نقطہ نظر ڈیولپ کر دیا جائے؟ اس سوال پر میں آپ کو سوچنے کے لیے وقت چھوڑتا ہوں، اور ابھی اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کریمہ سے بات کو شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن